کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی میں تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ لوگوں کا اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو کے عنوان سنہری اصول کے جو باقی جو رہ گیا تھا وہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک پیراگراف پڑھ چکے ہیں جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوبارہ مکہ آ رہے تھے اپنے 10,000 لشکر کے ساتھ، اور لشکر کے ہر قبیلے نے اپنے اپنے جھنڈے لہرا رکھے تھے اور لہرا رہے تھے، اور 10,000 لشکر مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہے، یعنی فتح مکہ کے موقع پر، اور سب لوگ بہت خوش ہیں۔ لیکن مکہ میں کفار پر جو گزر رہا تھا، جو ان کی ڈر کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، بہت ڈر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے، یعنی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ساتھیوں کے اوپر بہت مظالم کیے تھے، بہت ظلم کیے تھے۔ تو یہ ہم نے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اس کے بعد کا جو سبق ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیاں جو 10,000 لشکر تھے وہ سارے ابھی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان حالات کے بارے میں پڑھیں گے کہ پھر کیا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہت تکالیف پہنچائے تھے، تو ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو بچوں، یہ تھا مختصراً جو پچھلا والا لیکچر تھا جو میں نے ریپیٹ کیا، ریمائنڈ کیا آپ لوگوں کو، تاکہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے، اور آج کا بھی اس کا بھی تھوڑا سا خلاصہ میں نے پڑھ دیا تاکہ سبق میں آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ تو بچے، سب سے پہلے ہم جو ہے نا ریڈنگ کو پڑھیں گے، اور بعد میں اس کی ایکسپلینیشن کروں گا ایک ایک لفظ کی، تو غور سے اور دھیان سے سننا ہے، ایک ایک لفظ کی ادائیگی کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریڈنگ کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ایک ایک لفظ کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بچوں، یہ سبق آپ لوگوں کے بک میں 14 پیج، یعنی 13 پیج کے بالکل اینڈ سے شروع ہوتا ہے، اور 14 پیج، پورا 14 پیج آج ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم حمد اور نعت کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کا عنوان فاتح مکہ ہے۔ تو فاتح مکہ کے پیج نمبر 14، یعنی آج ہم اس کے پیج نمبر 14 کا جو لیکچر ہے، جو لیسن ہے، جو پیراگراف ہے، تو اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ خانہ کعبہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نبی نے اپنی پیشانی خاک پر رکھ دی ہے۔ یہ شکر کی گھڑی ہے، اور اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا منتظر ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہے، سانسیں رکی ہوئی ہے۔ اس سکوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروکار مگر مہربان لہجے میں اہل مکہ سے پوچھتے ہیں، اے اہل مکہ، تمہارا کیا حال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ مکے کے کفار اپنی بدعمالیوں سے آگاہ ہے، لیکن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور عفو و درگزر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے بھائی کریم ابن کریم ہے۔ یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ سنتے ہی خوفزدہ اور مرجھائے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، مردہ مجمع میں زندگی کی لہر دوڑا جاتی ہے، لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خطائیں معاف فرما دی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، یعنی بدلہ نہیں لیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جرم اور زیادتیاں بھلا دی ہے؟ آج کا دن عظیم دن ہے، عام معافی کا دن۔ تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، یہاں تک آج ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بچے؟ تو ابھی ہم اس کے ایک ایک لفظ کی ایکسپلینیشن کریں گے تو شروع سے دیکھیں گے، لیکن آپ لوگوں نے اس میں جو پڑھا شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا بھی ہو کہ کیا ہم نے اس میں پڑھا۔ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کفار کی آنکھیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیا فیصلہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے تو ان کے ساتھ بہت زیادتی کیے ہیں، تو وہ کیا کرے گا۔ تو اس سبق میں ہم پڑھیں گے بچوں، بہت انٹرسٹڈ سبق ہے، بہت اہم سبق ہے، دیکھیں اور غور سے سنیں۔ تو ایکسپلینیشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ یہاں پر ہم مشکل الفاظ کو بھی ساتھ ساتھ لکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ صدا، آواز، ٹھیک ہے بچوں؟ ایک دوسرا صدا ہے، اس کا معنی ہمیشہ ہے، یہ جو ہے صدا اس کا مطلب ہے آواز، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھتے ہیں خانہ کعبہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ صدا سے گونج اٹھا، گونج اٹھا کا مطلب ہے آواز کا ٹکرا جانا۔ گونج کا مطلب ہے آواز کا ٹکرا جانا، ٹھیک ہے؟ نظر آ رہے ہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی خاک پر رکھ دی ہے، یہ شکر کی گھڑی کا مطلب ہے لمحہ۔ اور اللہ کے عظیم پیغمبر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بچے ابھی اس پورے 3 لائن کی ایکسپلینیشن کو دیکھیں کہ اس میں کیا کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں فتح مکہ یعنی مکہ میں داخل ہو رہے تھے اپنے 10,000 لشکر کے ساتھ، تو خانہ کعبہ میں یہ ایک ہی آواز جو بہت زیادہ بلند آواز تھا، یعنی لوگوں کی ہجوم تھا، اور سارے لوگوں نے یہی آواز پکارا کہ اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر کی آوازوں سے مکہ گونج اٹھا، ٹھیک ہے بچے؟ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی مبارک خاک پر رکھ دی ہے، اور یہ شکر کی گھڑی ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے فتح ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ خوشحالی کی لمحات ہے، خوشی کی لمحات ہے لوگوں کے لیے، جو ابھی پھر سے یعنی جہاں سے بندہ، یہ انسان کی نیچر بھی ہے بچوں، جب بندہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو بندہ بہت خفا ہوتا ہے، بہت زیادہ اسے دکھ ملتا ہے جب وہ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑتا ہے، جب کسی مجبوری کی وجہ سے یا لوگوں کی وجہ سے جب لوگ اسے تنگ کرتے ہیں اور وہ اپنے جگہ کو چھوڑتے ہیں، تو یہ لمحات بہت دکھ والے لمحات ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ مسلمانوں کے اوپر یہ دکھ والے لمحات گزر چکے تھے، تو وہ واپس اپنی جگہ پر آ رہے تھے۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، ایک مسافر کی مثال لے رہا ہوں، جب وہ بیچارہ پردیس جاتا ہے تو جاتے وقت گھر والے بھی روتے ہیں اور وہ بھی روتا ہے، کیونکہ اپنوں سے دور جاتا ہے، اپنے آبائی وطن سے، اپنے گھر سے، بچوں سے، تو وہ اور جب واپس 2-3 سال گزار کے واپس آ رہا ہے تو پھر وہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، بندہ اس کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کے جو ریلیٹیو ہوتے ہوئے وہ یہ پہنچ جاتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ جب کفار مکہ تھے، یہ تو میں نے ویسے مثال دیا دکھ کے حوالے سے کہ یہ شکر کی گھڑی کیوں کہا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان مکہ واپس آ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ خوش تو ہوں گے نا،
تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لاتے تو سب سے پہلے خانہ کعبہ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھنے کے بعد خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ تو لوگوں کا جو ہجوم ہے، زیادہ لوگوں کا ہجوم کا مطلب ہے لوگوں کا جو بیڑ ہے، زیادہ ہجوم ہے، یعنی زیادہ لوگوں کا ہجوم اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا منتظر ہے۔ یہاں پر منتظر کا مطلب ہے انتظار کرنے والے، منتظر ہے، انتظار کرنے والے ہیں۔ سب پر خاموشی طاری ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لا رہے ہیں تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرے گا۔ تو خاموشی طاری کا مطلب ہے چھا جانا، یہاں پر میننگ لیتے ہیں چھا جانا۔ تو لوگ اس انتظار میں ہیں اور سب خاموش ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے گا، کیا فیصلہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو اس سے پہلے بہت سے تکالیف گزر چکے ہیں، تو کیا کرے گا، کیا فیصلہ کرے گا۔ تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے انتظار میں ہیں اور سب خاموش کھڑے ہیں، ابھی کیا ہوگا، سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ سانسیں رکی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے بچوں کے سانسیں بالکل رکی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ کسی چیز یا کسی فیصلے کے انتظار میں ہوتا ہے تو بندہ خاموش ہوتا ہے، اور بندہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسا بندہ سانس بھی نہیں لے۔ اس طرح کے یہ سب جو ہے وہ بالکل خاموش کھڑے تھے، ان سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی کہ کچھ کہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فیصلہ کرے گا، کیوں کفار کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، جو تکالیف پہنچائے تھے ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے گا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سانسیں رکی ہوئی تھی، سب خاموش تھے، اس کا مطلب ہے سب خاموش تھے۔ اس سکوت میں یعنی کہ اس خاموشی میں جو لوگ سکوت کا مطلب ہے یعنی اس خاموشی میں جو اس کی سانسیں رکی ہوئی تھی، تو اس خاموشی میں سکوت کا مطلب ہے خاموشی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروقار مگر مہربان لہجے میں اہل مکہ سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، 10,000 لشکر بھی ساتھ ہیں، اور سب لوگ اللہ اکبر کے صدائے پکار رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سب یہ جو نعرے تکبیر اللہ اکبر، اور سب آ رہے ہیں، اور یہی ایک آواز پورے مکے میں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک شکر کی گھڑی ہے، لمحہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ یعنی مکہ آ رہے ہیں، اور خانہ کعبہ جا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر باہر تشریف لاتے ہیں۔ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فیصلہ کرے گا، کہ ابھی کفار کو کیا سزا ملے گی، اس سے کیا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب لوگ حیران ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ، یہاں پر بچے اہل مکہ کا مطلب ہے کہ مکے کے رہنے والے، ٹھیک ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ ابھی غور سے سنیے، بہت ہی زبردست بات۔ اے اہل مکہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ حرف ندا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اے اہل مکہ، ایک تعجب کے ساتھ بندہ جو کوئی بات، اے اہل مکہ تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کہ آپ کے ذہنوں میں کیا ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، کیا رویہ کرنے والا ہوں۔ سلوک کا مطلب رویہ، میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا، ان سے پوچھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس سے بجائے کہ کچھ فیصلہ کرے، اس سے پہلے ان لوگوں سے پوچھتا ہے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچائے تھے۔ اے اہل مکہ سنو، میں کیا کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیا کروں گا ابھی آپ لوگوں کے ساتھ، کیوں؟
یہ کیوں پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بچوں بتا چکا ہوں، ذہن میں رکھنا کہ یہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بہت سے تکالیف گزر چکے ہیں، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائے تھے کفار نے، تو اس لیے پوچھتا ہے۔ مکے کے کفار اپنی بدعمالیوں سے آگاہ ہے، آگاہ کا مطلب ہے خبر ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے، آگاہ ہے، خبر ہے ان کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، لیکن رحمت العالمین، رحمت العالم یعنی پوری دنیا کی رحمت کیا کہتا ہے کہ بلند اخلاق، اعلیٰ اخلاق اور عفو و درگزر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ ان لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے بہت سے تکالیف ان کو پہنچائے، لیکن ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کا بھی پتہ ہے۔ ان کے عفو و درگزر کا مطلب ہے معاف کرنے والا، عفو و درگزر معاف کرنا۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ تو ان کے ساتھ وقت گزارا ہے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ ٹھیک کر دے تاکہ اچھی طرح آپ لوگوں کو واضح نظر آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وہ تو سب ان کو پتہ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، وہ بے ساختہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، یعنی دھیمے آواز میں بول اٹھتے ہیں، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی کریم ابن کریم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مہربان ہیں، اور مہربانوں سے بھی زیادہ مہربان ہے، ٹھیک ہے، اور مہربانوں کا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی وہ والی بات، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ سنا رہا ہے کہ ابھی کیا ہوگا، سزا ملے گی کفار کو، بری ہو جائے گی، قید ہو جائیں گے، کیا کریں گے۔ ابھی بہت ہی انٹرسٹڈ بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کھڑا ہے، اور کفار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سب لوگ جمع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے مظالم ہوئے ہیں۔ ابھی ان کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک تنگ کیا، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے کے کہ بہت تنگ کیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کو کیا کہہ رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تم پر کوئی گرفت نہیں، گرفت کا مطلب کوئی پکڑ نہیں، ماشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر، شان دے کے بچوں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک کرتا ہے، یہ سنتے ہی خوف زدہ اور مرجائے ہوئے چہرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تو لوگوں کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، تو یہ مرجائے ہوئے مردے، یعنی جو خاموشی ان کے اوپر تاری ہوئی تھی، وہ لوگ، وہ چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، مردہ مجمع میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، سب میں جان آ جاتی ہے، لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، لوگ نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر اتنے ظلم ہو جائے، اس کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو جائے، اور وہ پھر بھی لوگوں کو معاف کرے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خطائیں معاف فرما دی ہے؟ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ یہاں پر بچوں دیکھیں، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمارے اندر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح برداشت نہیں ہے۔ جب ہمارے گھر میں ہمارے بہن بھائی، ماں باپ کوئی معمولی غلطی سے تپڑ مارتے ہیں، یا ہمارے بلائی کے لیے تپڑ مارتے ہیں، یا ہمارے بلائی کے لیے ہمیں کچھ باتیں کرتے ہیں، تو ہم اس پر بھی ہمیں غصہ آتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، باہر کے لوگوں کو بھی ان کی خطائیں معاف کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان سے بدلہ لیتے، ان کو قتل کیا کرتے، ان کو قید کیا کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا، معاف فرمایا۔ تو بچوں، ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے
کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپو درگزر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے؟ یہ لوگ بھی حیران تھے، ابھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جرم اور زیادتیاں بلا دی ہیں؟ ہم نے تو اتنے مظالم اور اتنی زیادتیاں کی تھی، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد نہیں ہے؟ آج کا دن عظیم دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، عام معافی کا دن ہے، اور یہ عام معافی کا دن ہے. آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا ہے، سب کو معافی کی ہے. تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، جس میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپو درگزر کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ العالمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو معاف کرنے والا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے برلانے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. تو بچوں، آج کے لیے ہمارے یہ لیسن کافی ہے. آپ لوگوں کو آج کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کے بارے میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کے بارے میں 5 جملے لکھے. ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر کے بارے میں 5 جملے لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عفو درگزر کرتے تھے، لوگوں کو کیسے معاف کرتے تھے. تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آگے پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوگا. تو بچوں، تھینک یو سو مچ. غور سے لیسن کو سنیں، جو بھی کویسچن ہوگا تو پھر بتایا کرے. انشاءاللہ ہم آپ کے سارے جو کویسچن ہو، جو مسائل ہو، حل کریں گے. ہم آپ لوگوں کے لیے کوشاں ہے. تھینک یو سو مچ. ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ بچوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.